الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. سبھی حضرات عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. بندہ آپریٹر نہیں ہے. آج کا یہ خوبصورت اجتماع تکمیل قرآن مجید از نماز تراویح کے حوالہ سے منعقد کیا گیا. 25ویں شب رمضان المبارک 1439 ہجری 9 جون 2018 فیصل آباد میں عزیزم حافظ محمد دانیال صاحب، حافظ ابو بکر صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، انہوں نے محبت سے، چاہت سے، بڑی ہی ضد کر کے مجھے کہا کہ یہاں پہ پہنچنا ہے. میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کہ رمضان المبارک چونکہ گرمیوں میں ہے، راتیں انتہائی مختصر ہیں، اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لے آئے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دامن میں لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیں. سٹیج پر جو حضرات تشریف فرما ہیں نہایت محترم ہیں، مکرم ہیں. چونکہ سیٹ اس طرح کی ہے کہ میں شاید انہیں نہ دیکھ سکوں. اگر وہ میرے تھوڑے یہاں پہ قریب آ جائیں، ادھر والے ادھر کو تھوڑے سے ہو جائیں، ادھر والے ادھر آ جائیں تاکہ مجھے نظر آ سکیں. اور ساؤنڈ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے خیال میں شاید ایسا ہی رہے گا، اس سے بہتر نہ ہو سکے. عزیزم مولانا شفقت محمود صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے بڑے الفاظ حوصلہ افزائی کے طور پر کہے. میں جو نئے سننے والے آئے ہیں، مجھے اکثر کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں. جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیے گا. میں کوئی ایسی بلا نہیں ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. اور دل سے چند باتیں آپ حضرات کے حوالے میں نے کرنی ہیں.
رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فضیلتیں عطا فرمائیں اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تورات نازل ہوئی رمضان میں انجیل نازل ہوئی رمضان میں زبور نازل ہوئی رمضان میں حضرت آدم پر صحیفے نازل ہوئے رمضان میں حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے رمضان میں سب سے پہلے 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا رمضان میں سود کی حرمت کا اعلان ہوا رمضان میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا رمضان میں اللہ رب العزت روزہ داروں کے لیے جنت سجاتے ہیں رمضان میں شیاطین قید کیے جاتے ہیں رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں رمضان میں غزوہ بدر ہوا رمضان میں مکہ فتح ہوا رمضان میں سیدہ عائشہ کا انتقال ہوا رمضان میں سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا رمضان میں حضرت علی کو شہادت ملی رمضان میں لیکن یہاں جو میں نے آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا رمضان میں بڑے مختصر وقت میں اس طرح میرے ساتھ توجہ سے سنیے گا تاکہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں آپ کی توجہ کا سہارا چاہتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون نون حروف مقطعات میں سے والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم نون والقلم وما یسطرون قلم کی قسم لکھی ہوئی سطروں کی قسم سطریں لکھنی تھی پہلے قلم بنایا حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا بیٹا آپ نہیں محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا والقلم وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم تو مجھے اپنے ذوق میں فیصل آباد والوں یوں کہنے دو آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا حوا سے نکاح بعد میں لکھا حابیل اور قابیل کا فسانہ بعد میں لکھا نوح کا سفینہ بعد میں لکھا ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا عیسیٰ کی حیات بعد میں لکھی موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا یوسف کا حسن بعد میں لکھا یعقوب کی بصارت بعد میں لکھی یوشع کا جہد بعد میں لکھا الیاس کا تقوی بعد میں لکھا جالوت پہ طالوت کی شامت بعد میں لکھی خیر اور شر بعد میں لکھے دن اور رات بعد میں لکھے تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا قرآن لکھا نون والقلم وما یسطرون قلم کی قسم لکھی ہوئی سطروں کی قسم کتاب لکھنے والا مصنف اپنی تصنیف کے متعلق لکھے گا مؤلف لکھے گا غلطی نہیں کی میں نے لیکن غلطی ہو سکتی ہے اصلاح کرو گے تو شکر گزار ہو جاؤں گا مصنف لکھتا ہے مؤلف لکھتا ہے کوشش کی ہے کہ کتاب میں غلطی نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے اطلاع مجھے دے دیجئے گا اللہ فرماتے ہیں میری کتاب بعد میں پڑھنا پہلے عقیدہ بنا ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب میں شک نہیں ہے لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے توجہ اللہ
لقب سے شک نہیں. میں فضائل کی دنیا میں بات کم کیا کرتا ہوں, مسائل بھی کم بیان کیا کرتا ہوں, وسائل ہمارے ہاں ویسے ہی کم ہوتے ہیں. میں عقائد کی باتیں کیا کرتا ہوں, توجہ میری جانب رکھنا. اللہ کب سے لا ریب ہے. اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی لا ریب. لوح محفوظ سے میں نے اٹھائی, جبریل کے حوالے کی, تب بھی لا ریب. جبریل پہ شک نہ کرنا, اسے میں نے امین بنایا ہے. جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچائی, تب بھی لا ریب. مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی, تب بھی لا ریب. مصطفیٰ کے لبوں سے صدیق کے کانوں میں پہنچی, تب بھی لا ریب. معاویہ کے قلم پہ آئی, تب بھی لا ریب. ذالک الکتاب لا ریب. اس کتاب میں شک, سارے بولو گے, اس کتاب میں شک, لا ریب کتاب, بے عیب کتاب. اللہ کتاب ہے کیا؟ میں نے دو سوال آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو اپنے رب سے کیے ہیں. اللہ کتاب ہے کیا؟ اسی آیت کے ساتھ اللہ آگے فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تین جملے اللہ نے بیان کیے, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے انسانوں کے لیے, وبینات نشانیاں لے کر آئی ہے, والفرقان فرق کر دیتی ہے, حق علیحدہ کر دیتی ہے, باطل علیحدہ کر دیتی ہے. قاضی کہاں تک اپنے لفظ روک کر رکھے, سچ علیحدہ کر دیتی ہے, جھوٹ علیحدہ کر دیتی ہے, کھرا علیحدہ کر دیتی ہے, کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے, منافق الگ کر دیتی ہے, مومن الگ کر دیتی ہے. والفرقان, فرقان بنا کے میں نے اسے بھیجا ہے, ہدایت بنا کے بھیجا ہے. اللہ کس کے لیے ہدایت؟ اللہ فرماتے ہیں للناس. کس کے لیے؟ کس کے لیے ہدایت؟ کس کے لیے ہدایت؟ انسانوں کے لیے. اب انسانوں میری جانب توجہ رکھنا. اگلا سوال میں اپنے رب سے کر رہا ہوں, اللہ انسان کیا ہے؟ رمضان کا پیغام دے رہا ہوں. اللہ انسان کیا ہے؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. حافظ دانیال توجہ. دو چیزوں کا مرکب ہے رحیمی صاحب انسان. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. ہم پڑھا لکھا انہیں کہتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہے. ناراض نہ ہونا دوستو, ہم پڑھا لکھا انہیں کہتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہو. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی اگر انگلش کا آنا پڑھا لکھا ہونے کی دلیل ہے تو پھر انگریز کا بچہ کیوں سکول جاتا ہے؟ اسے تو ماں کی گود سے انگلش آتی ہے. اس کا مطلب ہے انگلش آنا پڑھا لکھا ہونے کی دلیل نہیں. یہ ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے, سیکھی ہے. میں کوئی اس سے انکاری نہیں کر رہا. میں بڑی توجہ بڑی شفقت انشاءاللہ ساری بھی اکٹھی کریں گے. اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. اب میری باری ہے, پہلے آپ کی باری. توجہ دوستو میری جانب, خدا رہا. دو چیزوں پڑھے لکھے دوستو, دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جیسے میری بات سمجھ آ جائے گی, مجھے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ میرے ساتھ بولے. جسم کا تعلق زمین سے ہے. جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے. جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے, اس کی غذا بھی اتاری ہے آسمانوں سے.
جسم کا تعلق زمین سے، عناصر اربع سے بنایا، آگ زمین سے، مٹی زمین سے، پانی زمین سے، اور کیا کہنے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے اس انداز میں سمجھاتے ہیں آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کی انسانیت کے بارے میں۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ او انسان میں تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا شمس و قمر بن گئے، شجر و حجر بن گئے، بر و بحر بن گئے، نباتات بن گئے، جمادات بن گئے۔ لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغام ایک چھوڑوں گا انشاءاللہ آج کی اس محفل میں، آج کی مجلس میں۔ مصور جب تصویر بناتا ہے، مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے جب آپ کو دے دیتا ہے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی ہے، سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، اس پہ فریم چڑھوا لیں، اسے مٹی نہ لگے دیمک لگ جائے گا، اسے آگ نہ چھوئے جل جائے گی، اسے پانی نہ لگے دھندلی ہو جائے گی، اسے ہوا نہ لگے نقوش مٹ جائیں گے۔ مصور جب تصویر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی، سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، ڈسٹ گرد و غبار نہ پڑے، مٹی نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے جل جائے گی، پانی نہ لگے دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ پڑے نقوش مٹ جائیں گے۔ چپ رہو، آپ کی مرضی۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ داد مجھے دینی ہے، ساتھ والے کو یوں نہیں کرنا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، بڑی دور نظر پڑی ہے میری، بڑی دور، مجھے داد مجھے دینی، ساتھ والے کو یوں نہیں کرنا۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے۔ لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور اس نے اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بنائی۔ شکم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ پڑھے لکھے دوستو توجہ، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے۔ کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس میں اٹینڈ کیجئے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے۔ کیوں؟ ہر چیز بائیو میٹرک کرو، کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے بتا دیا کائنات والوں میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، بھوک لگے گی سحری اچھی ہو جائے گی، پھر سے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کس محبت سے بنایا، کس چاہت سے بنایا، یہ جسم بنایا۔ بولو کیا بنایا؟
جسم ہے۔ رمضان میں ایسے حضرات بھی ہمارے سامنے پھنس جاتے ہیں جو عموماً جلسوں میں نہیں پھنستے، وہ اس لیے پھر ان کے لیے ذرا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، رمضان ویسے بھی ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادات کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ توجہ میری جانب رکھنا۔ ہدی للناس، اب جسم توجہ ہے میری جانب کہ کونی توجہ؟ جسم اور روح یہ بنے ہیں انسان۔ سر ہلاؤ۔ انہیں بھیجا کہاں پر؟ زمین پر۔ زمین پر۔ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے گمراہ کن باتیں آ رہی ہیں نا کہ زمین کیا ہے، کب سے بھیجا، کب تک کے لیے بھیجا، مختلف۔ ہمیں جب ٹھوکر لگتی ہے تو ہم خود بھی کہتے ہیں یار دھوکہ ہے، فراڈ ہے، شراب ہے، کہاں پھنس گئے، کیا ہو گیا۔ حضرت قاری عبد الرحمن صاحب تشریف لائے، میں نے آپ کے حصے کا بھی استقبال کر دیا، اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب توجہ میری جانب، میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں جو شریعت نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں یہ دار الابتلاء ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دو جملے کام آئیں گے آپ کے۔ امتحان دو طرح کے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ ہم سبھی ان دو میں سے کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا دونوں سے گزر رہے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان، یا ہے صبر کا یا ہے شکر کا۔ امتحان ہم دے رہے ہیں، امتحان رب لے رہا ہے۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا میں یوں دوں گا، ممتحن بتاتا ہے میں امتحان یوں لوں گا۔ ممتحن بتایا کرتا ہے وقت یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، سلیقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، یہ ممتحن بتاتا ہے۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا، امتحان رب لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، امتحان توجہ میری جانب، امتحان ہے چونکہ انسانوں کا۔ تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا جو انسانوں میں سے ہی ہو، جو انہی میں سے ہو۔ تو اللہ نے آواز دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نصاب قرآن بھیجا، معلم اور نمونہ آمنہ کا لال بھیجا۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، ایک قرآن باروں کی شکل میں، ایک قرآن لفظوں کی شکل میں، ارے اور چھوڑ، ایک وہ قرآن جو تیرے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن بھیجا جو عائشہ کے گھر میں ہے۔ اصلی بولے محبت سے بولے، ایک یہ قرآن جو تیرے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ مجھ سے میرا عقیدہ سن تو میں عرض کروں، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ بھی ہنسی، وہ بھی ہنسی، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واز، وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن
قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے. آپ اپنے حصے کو بولو، میں اپنے حصے کو بولوں. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. میں جملہ بولنے چلا ہوں، جو نہ بولا وہ ہوگا. ڈر گئے ہو؟ توجہ ہے دوستو، توجہ ہے. یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ. مزہ تب ہے نا میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر پہنچ جائیں. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ. گتوں میں محفوظ. یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 4، پارہ نمبر 10، پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 20. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. فیصل آباد والوں یوں عرض کرتا ہوں، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے. اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس نے اپنا تعارف کرایا. سارے بولتے نہیں، یاروں سے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ جب آئے قاری صاحب کے پاس آ کے قرآن اٹھائے، قاری صاحب کہیں گے ٹھہر جا، قرآن کو ابھی ہاتھ نہ لگا، قاعدہ لے کر آ. کیا لے کر آ؟ قاری صاحب قاعدہ کیوں لے کر آؤں؟ قاری صاحب کہیں گے تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب پہلے قاعدہ سمجھے گا. اچھا قاری صاحب قاعدہ لے کر آ گیا ہوں، کہیں سے بھی کھول لوں. قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، الف سے یا کی تختی پڑھ. ہائے ہائے، الف سے یا کی تختی. بولو سارے بولو. جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ بھی آج بولیں. الف سے یا کی تختی، الف سے یا کی تختی. قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب الف سے یا کی تختی سمجھے گا. اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سمجھنا ہے، الف سے یا کی تختی سمجھ. میرے محمد کو سمجھنا ہے، ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت. یہ قرآن نصاب بنا کے بھیجا، آمنہ کلال معلم بنا کے بھیجا. سر ہلا دو، سر ہلا دو. میں بھی فیصل آباد کا مزاج جانتا ہوں، آج پہلی دفعہ تھوڑی آیا ہوں میں فیصلہ. سر ہلا دو. یہ قرآن نصاب بنا کے بھیجا، آمنہ کلال معلم بنا کے بھیجا. توجہ، آپ کا نصاب، آمنہ کلال آپ کا معلم، آپ کے لیے نمونہ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، سٹیج والو اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا،
بڑا بگڑ گیا ہے میرا مزاج. توجہ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں. سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ نساء ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ فرقان ہے, سورہ قصص ہے, سورہ نور ہے, سورہ انفال ہے, سورہ توبہ ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ صف ہے. میں تو طالب علم ہوں, علماء سے پوچھئے, ابن کثیر اٹھائیے, معارف القرآن اٹھائیے, تفسیر مظہری اٹھائیے. ہر مفسر نے ہر سورت کا ایک موضوع لکھا ہے. سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے, سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے, سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے, سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے, سورہ قصص تاریخ کا علم بتاتی ہے, سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے, سورہ مائدہ فقہ کا درس دیتی ہے, سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے, سورہ انفال جہاد بتاتی ہے. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں, فیصل آباد والا توجہ, اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں, ان کے موضوع نظر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو دیکھ, وہاں بھی تجھے صورتیں دکھائی دیں گی, وہاں بھی تجھے موضوع نظر آئیں گے. یہاں سورہ بقرہ ہے یہودیت کا رد, اس کا موضوع ہے. وہاں سورت عبداللہ بن سلام ہے, یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورہ آل عمران ہے, عیسائیت کا رد, اس کا موضوع ہے. وہاں سورت سلمان فارسی ہے, عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. ارے یہاں سورہ نساء ہے, وہاں سورت عائشہ ہے. یہاں سورہ نساء ہے. جو پہلی دفعہ قاضی کو سننے آئے انہیں یقین جانو کوئی سمجھ نہیں آیا. یہاں سورہ نساء ہے, وہاں سورت عائشہ ہے. یہاں سورہ قصص ہے, تاریخ کا علم بتاتی ہے. وہاں سورت ابو بکر ہے, تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورہ فرقان ہے, حق و باطل میں فرق کرتی ہے. وہاں سورت فاروق اعظم ہے. یہاں سورہ نور ہے, وہاں ذی النورین ہے. یہاں سورہ صف ہے, تقوی کا درس دیتی ہے. وہاں سورت علی ہے. یہاں سورہ انفال ہے, جہاد کا سبق دیتی ہے. وہاں سورت خالد بن ولید ہے. یہاں سورہ مائدہ ہے, فقہ کا درس دیتی ہے. وہاں سورت عبداللہ بن مسعود ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ادھر تجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں, ادھر بھی تجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں. یہ صورتیں قرآن کی ہیں, وہ صورتیں میرے محمد کی ہیں. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. تھوڑی دیر اور آگے لیے چلوں بات جی, تھوڑی دیر اور تھک لوں. ٹھیک ہو گیا, روزہ میں نے رکھنا ہے. یہ قرآن آمنہ کلال قرآن, یار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن آمنہ کلال قرآن. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں, جملہ عرض کرنے چلا ہوں, اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر ایک کپڑا مجھے دکھائی دیتا ہے. مجھے حضرات بتاتے ہیں یہ غلاف ہے, غلاف ہے. اللہ وہ غلاف کہتے ہیں. میں اپنے ذوق میں طالب علم ہوں, اپنے ذوق میں سے لباس کہنے چلا ہوں. اللہ اس قرآن کا مجھے ایک لباس دکھائی دیتا ہے, کپڑا ہے, اس نے لپیٹ رکھا ہے, لباس کی طرح لپیٹ رکھا ہے, لباس ہے اس کا. اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لباس دکھائی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ, وہاں بھی تجھے لباس دکھائی دے گا. آواز آتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے, عائشہ میرے محمد کا لباس ہے. یہ اس کا لباس ہے, عائشہ میرے محمد کا لباس ہے. لو اگلا جملہ سنو. اللہ یہ لباس پاک ہے,
نہ تنگ کرو اللہ دا واسطہ جے، نہ تنگ کرو فیصلہ بات آلے، بڑی دور سے آیا ہوں، یوں نہ کرو، بے رخیاں میرے ساتھ نہ کرو، رمضان ہے، جیسے آپ کے یہاں ہے ہمارے وہاں بھی گرمیوں میں آیا ہوا ہے۔ توجہ توجہ دوستو توجہ، اللہ یہ لباس پاک ہے، مجھے قاری صاحب نے بتایا پاک ہے، اساتذہ نے بتایا پاک ہے، اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا، اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے علماء نے بتایا، اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے مشائخ نے بتایا، اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے والدین نے بتایا، اور وہ جو محمد کا لباس پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، یہ پاک ہے، یہ بولو بولو بولو، یہ پاک ہے، اور وہ جو حضور کا لباس ہے یہ مجھے معاشرے نے بتایا، یہ مجھے اساتذہ نے بتایا، یہ مجھے قاری صاحبان نے بتایا، یہ مجھے علماء نے بتایا، والدین نے بتایا، یہ کپڑا اس کا لباس بنا دے پاک ہے، یہ کپڑا بنا دے لباس پاک ہے، یہ قرآن کا لباس بنا دے پاک ہے، علماء بتاتے ہیں پاک ہے، اور وہاں جب ظالموں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پر، تیری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پر، حضور پریشان ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریرہ تیرا کیا خیال ہے، علی تیرا کیا خیال ہے، سامنے عمر آ گیا، عمر آ گیا، کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ کون عمر؟ جو اٹھے زیس کا عنوان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، منبر پہ بولے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ عمر آ گیا، پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ میں اصلیوں سے مخاطب ہوں، اصلیوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی اور آیا ہوا ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے اصلیوں سے مخاطب ہوں، اور اصلی خدا را لب بند نہ کرنا، قاضی کے دل سے دعا لے لو، تاک رات ہے، اتنی بے رخی کے ساتھ میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ابو بکر کی رائے تھی؟ نہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی نے کہا تھا؟ نہیں۔ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جائے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اسے بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا، اسے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا، ہم اس سے پوچھیں تو صحیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی، تو نے کیا تقابل کیا تھا دونوں میں، تو نے کیا مماثلت والی بات دیکھی تھی جو تو نے رشتہ کرایا؟ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر سن، یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھیے، پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں۔
بولو 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 معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں، کیا معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آباد والوں بڑا دکھ ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے جاؤں، میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل یوں ہی جاؤ، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میرا سوال وہیں پہ ادھورا ہے۔ اللہ اس قرآن کا لباس مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، اور وہ جو حضور کا لباس ہے وہ کیسے بچا چلے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ آواز دیتے ہیں سبحانکا، سبحانکا ھذا بہتان، بولو ذرا، بولو میرے ساتھ، سبحانکا دانیال، سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ بس آپ بولتے رہیں گے، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں، توجہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک۔ آپ اپنی پاکی بیان فرما رہے ہیں، میں پاک۔ تہمت تو عائشہ پر لگی، بہتان تو عائشہ پر لگا، ظالموں نے بکواس تو حرم نبی پر کی، گواہی تو دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک۔ آپ پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ پہ تو کسی نے باز نہیں کی، آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک، میں پاک۔ فیصل آباد والوں توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب پنجایت لگتی ہے نا، جب جرگہ لگتا ہے تو جرگے کا جج پوچھتا ہے کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا؟ کون ہے تیری طرف سے گواہی دے؟ اسے لے کر آ۔ کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا؟ اسے لے کر آ۔ وہ آ گیا، وہ گواہی دینے لگے، جرگے کا جج، پنجایت کا جج، وہ بول کے کہتا ہے رک، ٹھہر، گواہی بعد میں دینا، پہلے اپنا تعارف کرا، پہلے اپنی حیثیت بتا تو کون ہے، تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کی حیثیت ہوگی، تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کا احترام ہوگا، تیری حیثیت کے مطابق۔ اللہ میں روز حشر قاضی مطیع اللہ اما عائشہ کے سامنے یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں، سبحان میں پاک۔ اللہ فرماتے ہیں پنجایت لگی ہے، عائشہ کی گواہی دینی ہے، میں گواہی دینے کے لیے آیا، جب
پنجایت کا جج پوچھتا ہے گواہی دینے والے سے تو وہ گواہی دینے والا کہتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، میں علاقے کا کونسلر، میں ناظم، میں چیئرمین، میں ایم پی اے، میں ایم این اے، میں فلاں علاقے کا نمبردار، میں محتمم، میں قاضی، میں علامہ، میں فہامہ، میں قاری، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی گواہی دینے آیا، میں پنجایت کے سارے ضوابط پورے کر کے اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ کائنات والوں مجھے دیکھو، سبحان سبحان سبحان، جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں، میری عائشہ ہر بہتان سے پاک ہے۔ نعرہ لاؤ، نعرہ لاؤ، نعرہ لاؤ۔ حکم میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ قرآن بھی سچا، وہ بھی سچا۔ بات دور نکل جائے گی، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے مجھے بات کرتے ہوئے۔ میں آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں نا، 2 بندے اب بھی بیٹھے ہیں، ان کے ماتھے پہ بڑے بال ہیں، اور پتنی وہ بال دل کے ہیں یا ماتھے کے ہیں، پتنی وہ سیاہی کہاں کی ہے جو ماتھے پہ آ رہی ہے۔ میں اب ان کی طرف دیکھتا نہیں ہوں، اللہ کرے ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں، کوشش لیکن نظر ہے پھسل جاتی ہے۔ کیا توجہ، میں محبت سے بولا کرتا ہوں، محبت سے۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے۔ محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو یہ قرآن مجھے رحل پہ سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ دعا کر لیے، دانیال نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، ملے گی تب جب میں دعا کرا لوں گا، اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اللہ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے، یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ آج تجھے کچھ قرآن کی جھلکی دوں، وہ کہاں سجدہ، وہ کہاں سجدہ، وہ کہاں سجدہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، علی میرے بستر پہ سو جا۔ تھوڑا تھوڑا بولو، تھوڑا تھوڑا بولو، زیادہ منتیں نہ کرواؤ۔ ساری دنیا قاضی کی منتیں کرتی ہے، قاضی آپ کی منتیں کر رہا ہے۔ علی میرے بستر پہ، علی میرے بستر پہ سو جا۔ اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں، یہ لے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کام آئے گا آپ کے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی نام نہاد مذہبی سکالر آپ کو ورغلا نہیں سکے گا۔ میرا وہ جملہ سن لیں، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ممبر و محراب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور ممبر و محراب سے آتی بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میڈیا اور چینل پر بیٹھ کر قوم کو لڑایا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ گفتگو پھیلائی جا رہی ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی کو فرمایا علی بستر پہ سو جا، اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں۔ کن کی امانتیں؟ مکہ والوں کی امانتیں۔ کیا تھی وہ امانتیں؟ درم، دینار، کپڑا، زیور، برتن، یہ چیزیں کن کی تھیں؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی۔
پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. کن کی امانتیں تھی؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی. کیا تھیں؟ برتن، کپڑا، زیور، درم، دینار. کسے دیے؟ کسے دیے؟ علی علیہ بولے کسے دیے؟ بس جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کسی کمزور کو نہیں دیے، کسی کمزور کو طاقتور ہاتھوں میں، مضبوط ہاتھوں میں، شیر خدا کے ہاتھوں میں، اسد اللہ کے ہاتھوں میں. خدارا فرقہ واریت کو ہوا مت دو، خدارا ملک میں امن آنے دو، خدارا قوم کے شیرازے کو بکھیرو مت بلکہ بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرو. ارے جو میرا کریم آقا مکہ والوں کی امانت، کافروں کی امانت، مشرکوں کی امانت کسی کمزور کو دے کے نہیں جاتا، وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے؟ وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کیسے کسی کمزور کو دے کے جا سکتا ہے؟ ہائے. لیکن یہ بات ادھر میں نے لے کے جانی نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں. اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے. جب میں دیکھوں تب یوں نہ کیا کرو، ویسے ہی بولا کرو. ہاں اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے. میرا آخری جملہ ہے اور توجہ سے سنبھالیے گا. وہ قرآن کہاں سجتا ہے؟ وہ کہاں سجتا ہے؟ پیارے آقا حضرت علی کو سلا کر خود کو پہنچے ابو بکر کے دروازے پر. ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا. ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ لے کے جا رہے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں. چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، غار شور کی چڑھائیاں. غار میں پہنچے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا. اب ایڑیاں رکھ کر غار صاف کر کے سوراخوں کو بند کر کے ابو بکر نے رحل کھولی. ابو بکر نے رحل کھولی. حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. ابو بکر دیکھنے لگا، دیکھتا ہی چلا گیا. ابو بکر، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر پڑھنے لگا. مجھ سے پوچھ تو عرض کروں، کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کا ماتھا پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے اور بڑے مزے لے کر. ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے ہولے ہولے پڑھتا ہوں نا، دیکھ تو اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لو جی میرا آخری جملہ ہے اور آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا. ڈر گئے ہو کہ کتابوں میں بھی نہیں، خطابوں میں بھی نہیں، اور ہوگا بھی ٹھیک. یہ جلدی میں نے اس لیے کہہ دیا نا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ کتابوں میں بھی نہیں، کتابوں میں بھی. اور جبریل نے بھی آنا چھوڑ دیا. لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوگا جسے دل میں مزہ آئے لیکن وہ پھر بھی بخیل بن کے بیٹھا رہے. پیارے آقا کا فرمان ہے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے. بخیل بندے کو جنت کی، اور اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا جو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے.
تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے، پھر اللہ ہی ہے، وہ ان میں سے ہی پھر ہے جو کہتا ہے اب اور کیا دوں، جان تو دے رہا ہوں، اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات توجہ، میں آخری جملہ ہے بس، پھر اس کے بعد کیونکہ رات بڑی مختصر سی ہے اور سحری کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں، 3 دن۔ وہ بھی توجہ سے سنیں جو جلسے نہیں سنا کرتے۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ یہی آج تک سنا، یہی سنایا کہ ابو بکر دیکھتا رہا، ابو بکر دیکھتا رہا۔ وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی، یا رسول اللہ النظر الی وجہک، نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، وہ خواہش یہاں پوری ہوئی۔ یہی سنا، یہی سنایا۔ فیصل آباد والوں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ۔ کتنا ٹھہرے غار میں؟ 3 دن 3 راتیں۔ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور بخیل مت بنیے گا، سمجھ آ جائے تو اسے لب پہ لے کے آنی ہے بات کو۔ 3 دن اور 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے۔ 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں، میرے مہربان آقا تو وہ ہیں، میرے رحیم آقا تو وہ ہیں، میرے رؤوف آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہیں پیالہ پہلے تو پی۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کر لیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہا، میں سویا رہوں۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جو صحابی سے پوچھتے تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں گوشت بنا رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں برتن صاف کر رہا ہوں۔ آپ کدھر کو چلے؟ آقا فرماتے ہیں آپ یہ کام کرو، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم خندق کھود رہے ہو، میں بھی کھودتا ہوں۔ تم نے پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر، میں نے بھی 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم بھی کام کرو، میں بھی۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہے سواری پہ اب تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں۔ 1 دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات۔ ارے کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے۔ کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ قاضی کو اگلا جملہ کہنے دے، حضور سوئے ابو بکر دیکھے، ابو بکر سوئے حضور دیکھے۔ ارے اور جملہ کہنے دے، اب حضور سوئے ابو بکر پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے۔ حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم افرد قوسو من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی۔ اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی ہیں، جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔
اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ برما، رونگیا، شام، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، تیرے سامنے دست پھیلائے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں اللہ، تیرے سامنے دعائی دے رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو جرت نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو ایسی جرت نصیب فرما کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ یا اللہ ایک ایک مسلمان دنیا کے جس خطے میں بستا ہے اس کے جان، مال، عزت، آبرو، اس کے ایمان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاک فوج کی، سیکورٹی اداروں کی، اور ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، علماء کی، طلباء کی۔ یا اللہ جتنے مدارس، جتنی مساجد، جتنے افراد، جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، ہر ایک کی ہر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں تو سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ تو جانتا ہے سب کے دل کی خواہشات کو، تیرے بندے ہیں، کہاں جائیں تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا ہے، تجھی سے مانگنا ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ سارے تیرے بندے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تو خود فرماتا ہے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں، سارے کے سارے مانگت ہیں، دینے والا میں اکیلا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ یہ آج سارے مانگت تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، 25ویں شب رمضان ہے، اللہ ہمارے دامن میں اپنی رحمت کے پھول برسا دے، اللہ ہماری جھولیوں میں اپنی برکت اور رحمت کے، اپنی رضا کے پھول برسا دے۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما، لیلۃ القدر کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔